بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ ایک باطنی عبادت ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے بتائے بغیر پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ روزے دار ہے۔ جب تک ہم بتائیں گے نہیں، یا کوئی ہم سے کسی چیز کو یہ کھا لیجیے یہ پی لیجیے، تو ہم اس وقت پھر منع کرتے نہیں بھائی میں روزے دار تو جب تک ہم نہیں بتائیں گے، جب تک اس کے بارے میں پتہ نہیں۔ اور یہ روزہ اتنی عظیم عبادت ہے، علماء فرماتے ہیں کہ صرف ہم نہیں، پچھلی امتوں میں بھی، بلکہ انبیاء علیہ السلام سے بلکہ روایتوں میں ملتا ہے، کنز العمال کے اندر ہے کہ روزے گزشتہ امتوں میں بھی تھا، مگر اس کی صورتیں جو نا وہ مختلف تھی۔ جیسے روایتوں میں سے آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ کی روایت میں ہے حضرت نوح نجی اللہ علیہ نبی علیہ السلام ہمیشہ روزے دار رہتے تھے۔ کنز العمال کی حدیث مبارکہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام ہمیشہ روزے رکھتے تھے، کبھی نہ چھوڑتے تھے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے۔ کنز العمال کی حدیث حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن درمیان میں، اور 3 دن مہینے کے آخر میں روزہ رکھتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین، اگر ہم یہ کہیں نا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہمیں بھی عطا فرمائی ہے کہ رب العالمین نے ہمیں پورا ایک مہینہ، 11 مہینے میرے بندو کھاؤ پیو، اب ایک مہینہ جیسا میں کہتا ہوں تم نے مطلب کھانے کا ایک لمیٹیشن، ایک حدود دے دی کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تب روزہ کہتے ہی کسے ہے؟ علماء نے فرمایا کہ مسلمان کا بنیت ثواب اللہ کی رضا کے لیے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کچھ نہ کھانے پینے اور جماع سے رکنا کا نام یہ کیا ہے؟ یہ روزہ ہے۔ روزوں کی فضیلتوں کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ اس کی روایتوں میں آتا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً دینی اعتبار سے تو فائدہ عنایت فرماتا ہے، بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ اللہ رب العالمین دینی اعتبار سے اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے وہ رب العالمین، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، مفہوم ذکر کر رہا ہوں، اس کی جزا میں خود اس کو عنایت فرماؤں گا۔ بلکہ علماء نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے رکھا ہے، اصوم لی اجزا بھی، اس کی جزا میں ہی ہوں، یعنی کہ اللہ کا دیدار جو شخص روزہ رکھتا ہے وہ براہ راست انشاءاللہ الجلیل جب رب چاہے گا، یا وہ قرب قیامت کے وقت، یا جب وہ جنت میں جائے گا، تو رب العالمین اس کا اتنا بڑا انعام اس پر نازل فرمائے گا کہ اللہ رب العالمین اس کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اب سب سے بڑھ کر انعام ان سے تو کوئی نہیں ہو سکتا کہ روزے دار کو اللہ رب العالمین اپنا دیدار فرمائے گا، بلکہ روایتوں میں یہاں تک کہ آتا ہے کہ جب قیامت کا معاملہ ہوگا، نفس نفسی کا معاملہ ہوگا، لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے، اس وقت کی سختی، اس کی دہشت، اس کی خوفناک، لیکن جو روزے دار ہوں گے ان کے لیے اللہ رب العالمین نے خاص اس وقت اس سخت کٹھن مراحل کے اندر ایک دسترخوان بچھایا ہوگا، اس میں قسم قسم کے انواع اور کھانے رکھے ہوئے ہوں گے، لوگ حساب کتاب کے معاملے میں ہوں گے، اور روزے داروں کے لیے اللہ رب العالمین ان کی مہمان نوازی فرمائے۔ یہ اتنی عظیم عبادت ہے، تو لہذا جو تھوڑی سی مشکل کی وجہ سے، تھوڑے سے معاملات کی وجہ سے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو بھی لمحہ فکریہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ حدیثوں کے اندر یہاں تک کہ آتا ہے کہ اگر انسان نے جان بوجھ کر کوئی روزہ چھوڑا، روایتوں میں آتا ہے کہ ساری زندگی کے روزوں کی قضا بھی جو ہے نا اس کا وہ کفارہ نہیں ہو سکتی ہیں، اور بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے تو یقیناً وہ تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا، اور پھر اس کا کفارہ بھی انسان کبھی ادا کر سکتا نہیں ہے۔ اچھا، روزوں کے ساتھ یہ دینی فائدے تو ہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے سومو تصیحو، روزے رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اچھا، ہمارا مسئلہ الٹا ہے، ہم کہتے ہیں یار ہمارے کو مثال کے طور پر یہ مسئلہ ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے بھائی، آپ کسی اچھے شرعی ایڈوائزر مفتی صاحب سے رابطہ کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا تجربے کار جو ڈاکٹر ہیں ان کی رائے کے مطابق، جی ہاں بالکل، یہ پھر میں دوبارہ کہہ دوں، بالکل روزے سے صحت ملتی ہے۔ حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ فرمان حق بجانب ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، میں اس کے جسم کو صحت بھی عطا فرماتا ہوں اور اس کو اجر عظیم بھی عطا فرماتا ہوں۔ بلکہ یہی نہیں، بلکہ اگر میں آپ کو ڈاکٹروں کی تحقیقات اگر سامنے رکھوں نا، ہالینڈ کے پادری ایلف گال کہتا ہے کہ میں نے شوگر، دل اور معدے کے مریضوں کو مسلسل 30 دن روزے رکھا، نتیجہ کیا ہوا؟ شوگر والوں کی شوگر کنٹرول ہو گئی، دل کے مریضوں کی گھبراہٹ اور سانس کا پھولنا کم ہوا، اور معدے کے مریضوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا۔ اور ایک انگریز ماہر نفسیات سیگمنٹ فرائڈ کا یہ بیان ہے، روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بلکہ جرمنی کی ایک ٹیم، انگلینڈ کی ایک ٹیم، امریکہ کے ماہر ڈاکٹروں کی تحقیقات کے مطابق ٹیم جب یہاں سروے کے لیے آئی
تو کہتے ہیں کہ جو شخص روزے رکھنے والے ہیں مسلمان رمضان مبارک کے اندر، سب سے زیادہ ان کو فائدہ مند دیکھا، اور ENT کہا جاتا ہے ناک کان اور گلے کے امراض میں حتی الامکان ہم نے کمی پائی۔ نیز مسلمان روزے رکھتے ہیں، اس کے باعث ان کے معدے، جگر اور دل کے اعصاب کے جو امراض ہیں ان میں وہ کم مبتلا ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو یقین ہے اگر ہمیں کوئی دنیاوی فائدے نہ بھی ملے تو ہم نے اللہ کے حکم پر اپنے سر کو خم کرنا ہے، ہم نے اس کی کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس نے اس میں بڑی کثرت کے ساتھ دنیاوی اور دینی فائدے تو ہیں ہی ہیں یقیناً، لیکن یہ غیر مسلمین بھی اس بات کو جو نا وہ جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور ان کی تحقیقات نے اس بات کو واضح کر دیا ہم پر کہ جو نا روزے سے بیماری نہیں بلکہ بیماری آتی ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ پورا دن بھوکا رہوں گا تو خوب ڈٹ کے کھاؤ اور پھر ڈٹ کے افطاری کرو، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے اندر مرغ مسلم اور پھر کس طریقے سے مطلب یہ کہ تیل آمودہ چیزیں کھائی جاتی ہیں، چٹخارے، مطلب ٹھنڈے شربت، کولڈ ڈرنکس، بہت ساری وہ بے احتیاطیاں ہماری ہی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا مطلب یہ کہ بستر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم روزے کے اعتبار سے اگر ہم رکھنا چاہیں تو ڈاکٹر سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے آپ دیکھیں یہ بڑی بڑی بیماریوں کو میں نے آپ کے لیے شوگر کی بیماری ہے، دل کے امراض ہیں، معدے کی بیماری ہے، اسی کے ساتھ ENT آنکھ ناک کان گلے کے معاملات ہیں۔ اکثر لوگ آپ دیکھیں اس میں گلے کی پرابلم ہو جاتی ہے، کسی کو شوگر والے بولتے ہیں ہم روزہ رکھیں نہ رکھیں۔ میں تمام جتنے بھی ہمارے اگر کوئی بیماری میں مبتلا بھی ہیں، اللہ رب العالمین اس ماہ رمضان کی برکت سے، رب العالمین اس میں نازل ہونے والے قرآن کی برکت سے اور بالخصوص روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ ان کو من جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے۔ لیکن میرا آپ سے مشورہ یہ ہوگا، بیماریاں دور ہوتی ہیں کسی آپ اچھے ڈاکٹر جو آپ کے ہیں اور ایک اچھے مفتی صاحب سے آپ رابطہ رکھ کر اپنے جو رمضان ہیں ان کے معاملات کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کو آسان طریقے سے رمضان کے روزوں کے معاملات یا روز رمضان میں تو وہ اس کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیں گے، تو لہٰذا رمضان مبارک میں روزہ رکھیے، خوب اجر و ثواب کمائیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خوب رمضان میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔